प्रोग्राम में हिकु ॿीहर भलेकार हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां जेका हिन वक़्तु बहितरी त पंहिंजी जाइ ते पर बैंक करप्ट थियण जूं ख़बरूं मुसलसल अचनि पियूं। कुझु ॾींहं पहिरियां ई शब्बर ज़ैदी पारां अहिड़ो बयान ॾिनो वियो जंहिंखां पोइ उन ते हिन वक़्तु डिस्कस थिए पियो। मुख़्तलिफ़ जेके मुआशी माहिर आहिनि उहे बि इन जो ज़िक्र कंदा रहनि था ऐं सूरत हाल इन तरफ़ असांखे वेंदे नज़र अचे थी। हुकूमत आहे जो हिन वक़्त ताईं कंहिं शइ ते कंट्रोल करण बजाए वेतर ग़लति बयानी मुसलसल अवाम सां कई पई वञे। अॼु बि फवाद चौधरी पारां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान इहो ॿुधायो वियो त पाकिस्तान में रिकॉर्ड गाॾियुनि जो विकिरो थियो आहे। जहिड़े तरीक़े सां हीउ विकिरो थियो आहे पाण हुन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ख़ासि तौर ते जेको पाकिस्तान जो बैंक करप्ट थियण वारो सवाल आहे उन खां शुरूआत कंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा जो शब्बर ज़ैदी साहब का बयान सामने आया है आपकी नज़र से भी गुजरा होगा यकीनन, आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इस किस्म की सूरत हाल आ चुकी है? क्योंकि वो तकरीबन कुछ महीने पहले तक भी हुकूमती मुआशी टीम का हिस्सा भी रहे खुद। देखिए बात ये थी कि मैंने उनकी पूरी तकरीर तो नहीं देखी है, तो मैं तो आपका सवाल के जवाब में ये कह सकता हूँ कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत अच्छा ताकतवर मुल्क है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मईशत मुश्किलात शिकार रही है और तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तानी मईशत में खिलवाड़ किया गया है। लेकिन ये समझना कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जैसा मुल्क कभी दिवालिया हो सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बात ना कहनी चाहिए ना सोचनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। देखिए बात ये थी दिवाली कैसे हो सकता है? अगर मेरे मुल्क को आज भी IMF कर्जा देने के लिए तैयार है और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे $1 अरब की हमें किस्त मिलने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है सऊदी अरब ने हमें $3 अरब दिए हैं 1 साल के लिए। हमें वर्ल्ड बैंक से कर्जे मिल रहे हैं, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे मिल रहे हैं, हमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से कर्जे मिल रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में $2.5 अरब आ गए। ठीक है, महंगी शरह सूद से आए नहीं आए, पैसे तो आ गए ना आपको। बैरूनी सरमायाकारी हमारे मुल्क में आ रही है, $30-31 अरब की एनुअल रेमिटेंसेस आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि CPEC एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो चीन पाकिस्तान में कर रहा है, बड़े पैमाने पर सरमायाकारी। देखिए चीन को हमें समझना चाहिए कि चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके पास ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो अमेरिका के पास जो ज़खायर हैं और यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनके पास जो ज़खायर हैं उनको इकट्ठा कर लें उससे ज़्यादा चीन के पास है। यानी चीन के लिए $6 अरब हमें देना डिपॉजिट कोई मामूली बात है। तो जब चीन ने हमें ये एश्योरेंस दिया है और माजी में उसने करके दिखाया कि जब भी हमें मुश्किल पड़ी उसने हमारा कहा जी आप ये पैसे हम स्टेट बैंक में रख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आपको कर्जे भी मिल रहे हैं, रेमिटेंस भी आ रही है, तो ये सोचना ही गुनाह है कि हम दिवालिया खुदपन के करीब हैं। हाँ, ये बात हम कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियों से हमें इख्तलाफ है, उनकी पॉलिसियाँ गलत हैं, वो मईशत को मुश्किलात में डाल रहे हैं, मईशत को कमज़ोर कर रहे हैं, मईशत की जो हमारी कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत है वो कमज़ोर हो रही है। लेकिन हमें नए कर्ज़े दे के पुराने तो मिल रहे हैं। तो मैं पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ करूँगा। इस हुकूमत की कारकर्दगी वन ऑफ द वर्स्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उसको मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा। लेकिन हुकूमत की पॉलिसियाँ और स्टेट का, हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो मजबूत है और उसके जो है उसके पास जो वसाइल हैं वो मजबूत हैं, इसके जो लोग रहने वाले हैं वो मजबूत हैं, जो इसके समंदर पर पाकिस्तानी हैं वो मजबूत हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चीन जैसा मुल्क हमारे साथ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मईशत को ठीक करने के लिए इक़दाम ना उठाएं, लेकिन ये ना कहें खुदा न खास्ता हम दिवालियापन के करीब ना माजी में कभी थे ना आइंदा कोई ऐसा इम्कान है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, फिर ये थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल किस तरह से फिर माजी से मुख्तलिफ है? क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ तो हम देख रहे हैं जैसे आपने भी जिक्र किया IMF के हवाले से उसकी जो कंडीशंस हैं और तकरीबन हमें यही नज़र आ रहा है जो IMF हमें चीज़ें बता रहा है उस पर अमल दरामद भी यहाँ पर हो रहा है। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, स्टेट बैंक का मिसाल ही आप ले लें या उसके अलावा भी मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिन पर जो उनकी शराइत है उस पर ही हमें मजबूरन भी अमल दरामद करना है। तो एक तरफ तो ज़ाहिर है उनकी शराइत पर अमल दरामद करना है, दूसरी तरफ बेहतरी के लिए उनकी जो तजावीज़ हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और ना ही ये इस दफ़ा जो IMF से हमें किस्त मिल रही है उस पर, उससे पहले भी उन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये किस तरह से आप मुख्तलिफ देख रहे हैं आप माजी से?
देखिए मैंने जैसे कहा ना कि ये हुकूमत जो है ये معیشت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. پہلے ہی اگر آپ کو یاد ہو ایک ایک جملے میں اگر میں بتاؤں تو پہلے انہوں نے عمران خان صاحب نے ڈیلے کیا کئی مہینے آئی ایم ایف کے پاس جانے کو. یا تو آپ کہیں میں ملک میں اصلاحات کر رہا ہوں تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں. جب آپ اصلاحات نہیں کر رہے تو آپ کو فوراً جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا, وہ نہیں گئے اور کئی مہینے ڈیلے کر دیا جس میں معیشت کو نقصان ہوا. پھر انہوں نے جو اپنی مذاکراتی ٹیم تھی ان کو تبدیل کر دیا. وزیر خزانہ جو ان کا اپنا آدمی تھا اس کو ہٹا دیا, گورنر اسٹیٹ بینک کو ہٹا دیا اور دونوں آئی ایم ایف کے آدمی لا کے یہاں بٹھا دیے. تو مذاکراتی ٹیم کو تبدیل کرنا دوسری بڑی غلطی تھی. اور اس نے جو شرائط, تو میں نہیں کہتا کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط تھی, انہوں نے معاملات طے کیے, معاملات وہ جو تھے قابل عمل نہیں تھے, وہ غلط تھے, اس وجہ سے مشکلات کا ہو گیا. تو اس حکومت نے سوچا کہ یہ تو ہمارے لیے لاٹری نکل آئی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کو معطل کر دیتے ہیں, 20 مہینے تک معطل رکھتے ہیں اور شرح سود کم کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے اشرافیہ کو قرضے دیتے ہیں کہ جی آپ کمائیں دولت. انہوں نے دولت کما لی لیکن اس سے آپ کا تجارتی خسارہ آسمان پہ چلا گیا, جاری حسابات کا خسارہ آسمان پہ چلا گیا, ریزروز آپ کے گر گئے, مہنگائی آپ کی بڑھ گئی, شرح سود جو ہے وہ سست ہو گئی. تو یہ تو ہماری اپنی پالیسیاں تھیں کہ ہم نے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو گرایا 13.25 سے 7% کر کے, سستے قرضے دیے اور اس کے بعد جب تباہی شروع ہوئی تو خاموش رہے. یعنی دسمبر 2020 میں ان کو کچھ پالیسیوں میں بدلنا چاہیے تھا اور جب تباہ ہو گیا اس بوکھلاہٹ میں ہم نے دیکھا کہ 19 دسمبر کو اتوار کا دن تھا, انہوں نے کچھ اقدامات, بینک کھولی اور اقدامات اٹھائے کہ جو لوگ ایکسچینج کمپنی کے ذریعے جو پیسہ بھیج رہے ہیں اس پر کچھ پابندیاں لگائیں. یہ ناکافی ہے مگر یہ پابندیاں تو میرا خیال ہے جون 2021 سے پہلے لگنی چاہیے تھی. ترین صاحب جب آئے اس کے بعد تو معیشت میں جو تباہی آئی ہے, تو اگر میں 4 فیگرز آپ کو دے دوں تو تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. اور جو آج یہ ریسٹرکشن دسمبر میں اسٹیٹ بینک لگا رہا ہے یا نومبر میں لگائی, وہ جون سے پہلے کیوں نہیں لگائی, یہ ایک سوال رہے گا. تو پہلی میں آپ کو فگر دینا چاہتا ہوں, تجارتی خسارہ جولائی سے نومبر 2021 کو جو ہمارا تجارتی خسارہ تھا وہ 20.6 ارب ڈالر تھا. یہ پچھلے سال کی اسی مدت سے تقریباً 11 ارب ڈالر زیادہ تھا. تو ہم نظر نہیں آ رہا تھا کہ 11 ارب ڈالر اگر 7 مہینے میں بڑھ رہے ہیں تو یہ تو خوفناک بات ہے. پھر آپ دیکھیے امپورٹس 7 مہینے میں امپورٹس ہوئی ہیں ہماری 33 بلین ڈالرز, 33 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں جو کہ 14 ارب ڈالر زیادہ ہیں پچھلے سال کی اسی مدت سے. اب ہماری اکنامی کا سائز 300 بلین ڈالر ہے, اگر 14 ارب ڈالر کی امپورٹ 7 مہینے میں بڑھ جائیں تو کہاں جائے گا ملک. پھر جس کو یہ دیوالیہ کہا کرتے تھے, یہ دیوالیہ کے قریب کہا کرتے تھے تحریک انصاف والے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کہا کرتے تھے. اب دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے جولائی سے نومبر تک 7 ارب ڈالر ہو گیا, 7 بلین ڈالرز, جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں 1.6 ارب ڈالر پلس تھا. تو یہ جو اتنا بڑا جھٹکا لگا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, ریزروز گرے, روپے کی قدر جو ہے وہ کوئی 28 روپے گر گئی مئی سے اب تک. تو آپ تو امپورٹ کنٹری ہیں, تو یہ جو تباہی بربادی آئی اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معیشت سے کھلواڑ ہے. اور یہ اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے یہ اقدامات جون 2021 سے پہلے کیوں نہیں اٹھائے. ہم تو دسمبر 2020 سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کچھ ریسٹرکشنز لگائیں, اندھادھند امپورٹ نہ کریں, فلائٹ آف کیپٹل نہ کریں. اب جب یہ بوکھلاہٹ میں انہوں نے کیا تو اتوار کے دن سرکولر ایشو کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ ایک گھنٹہ بھی سبق اس لیے نہیں ہوا کہ روپیہ نیچے جا رہا تھا, وہ تباہی سے بچانا تھا, لیکن یہ کام ان کو جون سے پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ میرا الزام ہے نمبر 1. جو دوسرے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے اگست میں یہ کہا تھا گورنر اسٹیٹ بینک نے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ رہے گا اس سال جو ہے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں 6.5 بلین ڈالرز. اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا یہ کوئی 12 سے 14 ارب ڈالر رہے گا, لیکن یہ 6.5 ارب کی بات کر رہے تھے اگست میں. پھر یہ ابھی جو مانیٹری پالیسی آئی اس میں انہوں نے کہا کہ تقریباً یہ 12 ارب ڈالر رہے گا, لیکن اب بھی میں کہہ رہا ہوں یہ 14 سے 15 ارب ڈالر رہے گا. انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا اسٹیٹ بینک نے. کیوں کیا یہ ایک راز ہے, لیکن راز اتنا ہے بھی نہیں. اکتوبر 2016 میں چلے جائیں, کوئی اور صاحب اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی 2017 میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ رہے گا کوئی 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ منفی, اور الٹیمیٹلی ہو گیا 12 ارب ڈالر. تو اتنا کم اسٹیمیٹ کر کے معیشت کو تباہ ہونے دیا, یہ تو ایک بہت ہی کھلواڑ والی بات ہو گئی نا. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. جو ظاہر اعداد و شمار بھی دیے جاتے ہیں اس میں بھی کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کلیئر نہیں کر پاتے, جیسے آپ نے ذکر کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بھی. اب جو آج فواد چودھری صاحب نے ایک بات بتائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ
2 سالوں میں جو کار مینوفیکچرنگ کمپنیاں ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو گاڑیوں کی کھپت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تقریباً 2,40,000 گاڑیاں تیار کی جا چکی ہے. مجھے تھوڑا سا یہ سمجھا دیجئے گا کہ کیا ظاہر ہے اس میں جو انسٹرومنٹ سے لے کر ساری چیزیں یہاں پر استعمال ہوتی ہیں گاڑی بنانے کے لیے, یا پھر جو کمپنیاں ہیں کیا وہ ساری چیزیں پاکستان سے ہی بنتی ہیں, یا پھر چیزیں باہر سے لا کے یہاں پر بنا کے اور دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز کر لی ہے؟ نہیں, آپ کو پتا ہے, آپ نے ساری بات تو کہہ دی, میں کیا کہوں. لیکن تو اسمبل کرتے ہیں نا ہم لوگ تو بیسیکلی. لیکن میں آپ کو کچھ اور بات کروں. اب یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا, یہ پڑھتے نہیں ہیں آپ کے لوگ. گورنر اسٹیٹ بینک نے کیا کہا ہے, وہ اتھارٹی ہے اس معاملے میں. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے جو سستی شرح سود پہ قرضے دیے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے امپورٹڈ گاڑیاں خریدنی شروع کر دی. وہ اسمبل یہ, تو وہ تو گورنر اسٹیٹ بینک تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا, یہ ہمارے فیصلے کا غلط استعمال ہوا. اب وہ بیان موجود ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا, تو کوئی دوسرے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کوئی اور توجہ کریں. پہلے اسٹیٹ بینک کا بیان تو پڑھ لیں. اور انہوں نے پھر سختی کی ہے. میں یہ بات کہ اسٹیٹ بینک نے سختی کی ہے امپورٹس کے اوپر, کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں, لیکن اٹ از ٹو لیٹ اور ٹو لٹل. لیکن یہ تو اب ڈیبیٹیبل رہا ہی نہیں کہ گاڑیوں کی امپورٹ گاڑیاں یہاں اسمبل کر لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. آپ کا تو فورن چینج ضائع ہو رہا ہے, آپ کا پیٹرول کا خرچہ بڑھ رہا ہے, تو یہ تو غلط ہوتا ہے. اس کو تو چھپانا چاہیے بجائے اس کے اس کو کارنامہ کر کے پیش کریں. یہ ہمارا دوسرا کارنامہ, اس پر بھی آپ کی رائے چاہوں گا. کنسٹرکشن کے شعبے میں بہتری آئی ہے اور اس کا کریڈٹ بھی حکومت لے رہی ہے. دیکھیے, ایک بات میں کہتا ہوں, بے نظیر شہید نے ایک جملہ کہا تھا, میں ہمیشہ دہراتا ہوں. انہوں نے کہا تھا ایز اے پرائم منسٹر کہ اب ہر شخص کو پاکستان میں ٹیکس دینا ہوگا, ہم ایک گلاس پانی کے اوپر بھی ٹیکس لیں گے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جس کی آمدنی وہ ٹیکس دے. آپ ٹیکس دیں گے تو ملک ترقی کرے گا. آپ ایک شعبے کو یہ کہیں کہ آپ ٹیکس مت دیں, رشوت لیں, کرپشن کریں, اسمگلنگ کریں, ذخیرہ اندوزی کریں, جو بھی کریں, وہ پیسے کو کنسٹرکشن میں لگا دیں, ہم کو نہیں پوچھیں گے. تو کسی مہذب ملک میں ایسا آپ نے سنا ہے کہ ہم آزادی کے اتنے عرصے کے بعد بھی ایک طرف تو معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے, دوسری طرف ان کو کہتے ہیں چوری کا پیسہ یہاں لگا دو, اور وہ جو نقصان ہوتا ہے اس پہ عوام کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ جی ایس ٹی لیں گے, ہم آپ سے, ہم پیٹرولیم لیوی لیں گے, ہم بجلی کے نرخ بڑھائیں گے. یہ کون سا, میں ایک لفظ میں نے کہا تھا, معیشت سے کھلواڑ کر رہے ہیں. یعنی آپ چوری کے پیسے کو ریگولائز کر کے فخریہ کارنامہ بتا رہے ہیں. یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کسی کو ایمنسٹی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایماندار جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کے آپ تماشا مار رہے ہیں, اور خود آپ دے رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں کہ جب کوئی آدمی ٹیکس ایمنسٹی اویل کرتا ہے تو پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں, میں نے چوری کی ہے, آپ مجھے مہربانی کریں ایمنسٹی دے دیں. تو اس میں فخر کی کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے وہ جو جس طرح سے چیزیں اس طرح سے پیش نہیں کیا جا رہا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. हिन वक़्तु जेके हुकूमत पंहिंजूं कामयाबियूं ॻणाए पई ऐं ख़ासि तौर ते अॼु जेका फवाद चौधरी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन ॻाल्हियुनि जो ज़िक्र कयो वियो आहे उहे पंहिंजे साम्हूं रखियूंसीं. अधु सच हीअ ॻाल्हाए पई ऐं अधु सच जेको कूड़ खां बि वधीक ख़तरनाक हूंदो आहे, उन जे पुठियां जेके लिकियल राज़ आहिनि उहे न पिया ॿुधाया वञनि. गाॾियुनि बाबति बि जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो त उन में जेके इस्तेमालु थींदियूं शयूं आहिनि उहे ॿाहिरां ई अचनि थियूं. ऐं कंस्ट्रक्शन जे हवाले सां जेको हुकूमत क्रेडिट खणे थी उन में बि एमनेस्टी ॾिनी वई ऐं कारे नाणे खे अछो नाणो करण जे लाइ कोशिश कई वई. उन जे मथां जेके टैक्स हुआ उहे अवाम ते लागू कया विया. अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल असांखे मुसलसल नज़र अचे थी. मुआशी लिहाज़ खां हिन हुकूमत वटि हिन वक़्त ताईं का पॉलिसी नज़र नथी अचे त अवाम जे ज़िंदगियुनि में आख़िर कीअं बहितरी आणिजे. घटि में घटि महांगाई खे कंट्रोल करण बाबति का पॉलिसी जी जेका हिन वक़्त ताईं नज़र नथी अचे. इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाइण ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. तलावाई.